شیر اور چوہا۔ گھنے جنگل میں ایک بڑا طاقتور شیر ایک بڑے درخت کے سائے میں آرام سے سو رہا تھا۔ وہ پر سکون سانس لے رہا تھا جیسے کوئی خواب دیکھ رہا ہو۔ اسی درخت کے قریب ایک چھوٹا سا چوہا اپنے بل سے باہر جھانک رہا تھا۔ چوہا آہستہ آہستہ باہر آیا اور ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ شرارت سے شیر کے بڑے جسم پر چڑھنے لگا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی ٹانگیں شیر کے نرم بالوں پر ہلکی سی سرسراہٹ پیدا کر رہی تھیں۔ وہ کھیلتے ہوئے شیر کی پیٹھ پر دوڑنے لگا، اس کی دام خوشی سے اوپر مڑ رہی تھی، لیکن جیسے ہی چوہے نے شیر کی ناک پر چھلانگ لگائی شیر کی نیند ٹوٹ گئی۔ وہ زور سے دھاڑا، اس کے تیز دانت چمکنے لگے۔ غصے میں اس نے اپنے بڑے پنجے میں چوہے کو دبوچ لیا۔ چوہا خوف سے کانپنے لگا۔ تم نے میری نیند خراب کی، میں تمہیں ابھی کھا جاؤں گا۔ شیر گر جا، چوہا کانپتے ہوئے بولا۔ مجھے معاف کر دیجیے، میں بہت چھوٹا ہوں لیکن شاید کسی دن میں آپ کے کام آ سکوں۔ اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے تو میں ہمیشہ آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ شیر نے چوہے کی معصوم باتوں کو سنا اور مسکرا دیا۔ تم جیسے چھوٹے چوہے میری کیا مدد کرو گے؟ لیکن پھر بھی اس نے چوہے کو چھوڑ دیا اور دوبارہ سو گیا۔ کچھ دن بعد وہی شیر جنگل میں شکار کی تلاش میں گھوم رہا تھا کہ اچانک ایک جال میں پھنس گیا۔ یہ شکاریوں کا بچھایا ہوا جال تھا۔ وہ زور سے دھاڑا، تیزی سے پنجے مارے، مگر وہ آزاد نہ ہو سکا۔ اس کی گرج پورے جنگل میں سنائی دی۔ چوہے نے اس کی آواز سنی اور فوراً بھاگ کر وہاں پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ شیر جال میں بری طرح پھنسا ہوا ہے۔ چوہا بغیر کوئی وقت ضائع کیے جال کی موٹی رسیوں کو کاٹنے لگا۔ اس کے تیز دانت مسلسل رسیوں کو چباتے رہے، یہاں تک کہ جال کمزور ہو گیا اور شیر باہر نکل آیا۔ شیر حیران ہو کر چوہے کو دیکھنے لگا، پھر مسکرا کر بولا، تم نے سچ میں میری مدد کی۔ تم نے ثابت کر دیا کہ دوستی کا مطلب طاقت نہیں بلکہ خلوص ہوتا ہے۔ چوہا فخر سے مسکرایا اور شیر نے اس کے چھوٹے سے جسم کو نرمی سے اپنے پنجے سے چھوا۔ تب سے وہ دونوں بہترین دوست بن گئے اور جنگل میں ہمیشہ ساتھ نظر آتے۔ نتیجہ، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کسی کو بھی کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ چھوٹے سے چھوٹا دوست بھی مشکل وقت میں بڑا کام آ سکتا ہے۔